حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 3 موضوع ہیں، محفل میلاد بھی ہے اور دستار فضیلت بھی ہے اور بڑی 11ویں بھی ہے۔ تو میں نے وعدہ کیا تھا مفتی صاحب سے میں کوشش کروں گا کہ میں حاضری اس انداز سے لگاؤں کہ سب کی بارگاہ میں حاضری لگ جائے۔ تو آپ نے علماء سے سن رکھا ہے، غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو پہلا رمضان جب آیا، ماہ رمضان، تو آپ سحری کے بعد دودھ نہیں پیتے تھے، پھر افطاری تک دودھ نہ پیتے، ساری رات دودھ پیتے اور دن کو۔ یار آج تو اتنے اعلان کرنے والے ہوتے ہیں، کیلنڈر بھی گھر پہ ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی سارا یہ سحری کی نشریات جاری رہتی ہیں، لیکن پھر بھی روزہ رکھتے وقت پتہ نہیں چلتا کہ پتہ نہیں کیڑی مسجد وچوں روزہ بند ہوتا ہے، اعلان ہونا ہے تو اسی روزہ بند کرنا ہے۔ تو اس زمانے میں دیکھو غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو میرے غوث کو یہ بھی پتا ہے کہ اختتام سحر کا وقت کیا ہے، میرے عبد القادر جیلانی کو یہ بھی علم ہے کہ وقت افطار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اس سال اختلاف ہو گیا علماء کے بین رویت ہلال کے بارے میں، بعض کہتے ہیں شوال کا چاند نظر آ گیا، بعض نے کہا نہیں ابھی جو ہے وہ 29 رمضان ہی ہے، آج کل کو 30 رمضان ہوگا۔ تو یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، انہوں نے کہا چلو آؤ سیدوں کے گھر میں چلتے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ سومائی کے گھر کا دروازہ جب کھڑکایا تو آ کے کہا سیدہ سنا ہے آپ کا بیٹا جو ہے وہ دن کو دودھ نہیں پیتا ہے، تو ہم پوچھنے آئے ہیں کہ بھلا یہ بتا سکتی ہیں کہ چاند شوال کا نظر آیا ہے یا نہیں آیا؟ تو آپ نے فرمایا خیریت سے گھر چلے جاؤ جا کے تراویحاں پڑھو اور صبح سحری بھی کر لینا، اور سحری کرنے کے بعد پھر آنا، پھر بتاؤں گی۔ اگر تو میرے بیٹے نے دودھ پی لیا تو پھر عید پڑھ لینا، اور اگر سحری کے بعد میرے بیٹے نے دودھ نہ پیا تو پھر تمہاری سحری بھی ہو جائے گی 30ویں رمضان کی، اور پھر یہ جو ہے تراویحاں بھی تمہاری 30ویں رمضان کی ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت عبد القادر جیلانی ہیں، ابھی پیدا ہوئے، ہم پیدا ہوں تو لا تعلمون شیئا، لیکن عبد القادر جیلانی پیدا ہو سحر کے اختتام کا وقت بھی معلوم ہے اور وقت افطار بھی کیا ہے معلوم ہے۔ وہ غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ جن کا مقام اور مرتبہ، یہ پچھلے دنوں میں وہ ایک اشتہار میری نظروں سے گزرا تو میرے یقین جانے کہ ایک عجیب کفیت میرے جسم پہ طاری تھی، جب میں نے وہ پڑھا بڑی میں خوش ہوا۔ تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑا اثر کرتے ہیں، تو لکھا ہوا تھا بڑے پیر کی بڑی 11ویں، بڑے پیر کی بڑی 11ویں۔ تو میں نے سلام عقیدت پیش کیا، میں کہا واہ غوث، واقعی تو چھوٹا پیر نہیں ہے، تو بہت بڑا پیر ہے، تو پیروں کا بھی پیر ہے، روشن ضمیر ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا پیر ہے عبد القادر جیلانی 11ویں والا پیر۔ آؤ ایک واقعہ سن لیں اور پھر بات کو پھر ختم کروں گا، اجازت لوں گا آپ سے۔ یہ ایک شخص تھے عرب، ان کا نام تھا، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور اولاد نہیں ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اولاد عطا کر دے۔ حضور غوث اعظم نے یوں مراقبہ کیا تو سر اٹھایا تو کہا کہ عرب تیرے مقدر میں اولاد ہے ہی کوئی نہ۔ تو حضور وہ کیسے؟ کہا ابھی جو یوں آنکھیں بند کی تھی نا تو میں لوح محفوظ کی تحریر کو پڑھ رہا تھا، لوح محفوظ کی تحریر پڑھ رہا تھا، ابھی میں حاضری دے کے آیا ہوں۔ سخی سلطان بہو نے فرمایا نا 14 طبق دلے دے اندر اونا تمبو وانگو تانے ہو، اور حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کخردالت علی حکم اتصالی، جب اللہ کے شہروں کو دیکھتا ہوں تو ساری کائنات میرے سامنے سمٹ کی اس طرح آ جاتی ہے جس طرح ہاتھ کی تھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ غوث اعظم کی نگاہوں کا عالم ہے، پھر میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا تو کہا کہ لوح محفوظ پہ پڑھ رہا تھا تیرے مقدر میں اولاد ہے نہیں۔ اچھا وہ بھی عقیدت مند تھا تو ٹرتو پھرتو نہیں تھا، تو اس نے کہا حضور اچھا اولاد نہیں ہوگی؟ کہا نہیں ہوگی۔ کہا کیوں؟ عرض کی کیوں؟ آپ نے فرمایا تیرے مقدر میں نہیں ہے۔ تو وہ عرض کرنے لگا حضور اگر مقدر میں ہوتی تو پھر آپ کے پاس کیا لینے آتا؟ اگر مقدر میں ہوتی پھر تو گھر بیٹھے مل جاتی، پھر آپ کے پاس کیا لینے آتا؟ غوث پاک مسکرا پڑے، کہا کیا چاہتا ہے؟
اور وہ رو کے کہنے لگا ہاتھ جوڑ کے حضور مقدر بدلوانے ہی تو آیا، اپنا مقدر یہاں پہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی یوں تقدیر دیکھی۔ تو غوث اعظم قربان جائیں آپ کی عطاؤں پہ، فرمایا اٹھ پہلے، اگر اولاد چاہیے تو اٹھ۔ وہ اٹھا، کہا جلدی آ میرے پیچھے بیٹھ، اپنی پشت کو میرے پشت کے ساتھ یوں جوڑ دے۔ وہ عرب اٹھا اور حضور غوث اعظم کے پیچھے بیٹھ کے اپنی پشت حضور غوث اعظم کی پشت کے ساتھ یوں جب جوڑی تو فرمایا مبارک ہو، تیری سلب اولاد سے خالی تھی اور فقیر کی سلب میں ایک بچ گیا تھا، جا وہ تجھے عطا کر دیا، جا وہ تجھے عطا کر دیا۔ اچھا پھر اس عرب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کا انہوں نے نام رکھا محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ۔ یہ شام کے بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، وقت ہوتا تو ان کی جو علمی مقام ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوا۔ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جب بڑے ہوئے نا تو پتہ چلا کہ میں تو غوث پاک کا روحانی فرزند ہوں۔ پھر انہوں نے حضور غوث اعظم کی سیرت پہ ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب پہ بھی پھر کبھی بات کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، انہوں نے حضور غوث اعظم کا کہ یہ واقعہ جو ہے اپنی کتاب میں درج کیا۔ اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام تھا محمد بن قائد الاوانی رحمت اللہ علیہ۔ وہ ایک دن مجلس لگا کے بیٹھے ہیں، درس و تدریس ہو رہا ہے اور سبق پڑھاتے، درس و تدریس دیتے دیتے اچانک انہوں نے اپنی روحانی پرواز کا ذکر شروع کر دیا اور کہنے لگے میں نے رات روحانی پرواز کی، بہت بلند چلا گیا، پہلا آسمان بھی گزر گیا، دوسرا آسمان بھی گزر گیا، بڑے مقامات پہ میرا۔ تو آپ نے پوچھا کہ وہ کیا بتاتے ہیں؟ تو اس نے سارا واقعہ سنایا۔ کہا وہ اپنی انتہائی سفر کیا بتاتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں ایک مقام پہ روک دیا گیا، ایک قدم نکلا، اس کے نیچے سے ایک ہاتھ نکلا، میں جو مانگتا گیا میری ہر طلب کو پورا کرتا گیا۔ غوث اعظم جلال میں آ گئے اور میں اس کو جا کے بتا دو، وہ تو ابھی گلیوں میں پھر رہا ہے، اسے کیا خبر کہ مہمان کون بنا بیٹھا ہے۔ کہا حضور کیا مطلب؟ جلال میں تھے۔ فرمایا جا اس کو جا کے بتا دے، خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں عبد القادر جیلانی کی جان ہے، فرمایا جس مقام پہ اسے روکا گیا تھا اور وہ کہتے ہیں ایک قدم نکلا، اس کے نیچے سے ایک ہاتھ نکلا، کہا خدا کی قسم وہ قدم میرے نانا مصطفیٰ کا قدم تھا، اور وہ جو اس کے نیچے سے ہاتھ نکل کر محمد بن قائد کی طلب کو پورا کر رہا تھا، وہ ہاتھ کسی اور کا ہاتھ نہیں تھا، وہ میں عبد القادر جیلانی کا ہاتھ۔ فرمایا وہ میرا ہاتھ تھا جو اس کی جھولیاں بھر رہا تھا، اس کی ہر طلب کو پورا کر رہا تھا۔ یہ صوفیاء نے لکھا ہے اگر کوئی ولی بغداد جائے، بھلے سے کسی کام کے لیے جائے، اور وہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری نہ دے، سلام نہ پیش کرے، تو اولیاء کہتے ہیں کہ اس کی ولایت کو اللہ سلب کر لیتا ہے۔ تو ولایتیں بچتی تب ہیں جب حضور غوث اعظم کی عظمت کا اعتراف کیا جائے، ان کی شان کو مانا جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا وہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام، اللہ اکبر، انہوں نے حاصل کیسے کیا؟ تو آپ کا اپنا وہ قصیدہ غوثیہ کا ایک شعر ہے، درست العلم حتی صرت کتبہ، درست العلم حتی صرت کتبہ۔ ایک تو یہ ہے نا کہ غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا بلند مقام کیسے حاصل کیا؟ تو آپ نے کوئی لمبا چوڑا اس کے پیچھے وظیفہ نہیں بتایا، کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں بیان کیا۔ پوچھا گیا کہ حضور آپ نے اتنا بلند مقام کیسے حاصل کیا؟ تو آپ نے ایک ہی جواب دیا، کہا کیا پوچھتے ہو؟ میں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، میں نے ساری زندگی جھوٹ ہے۔ آج ہم 11ویں میں پکائیں اور ان کے لنگر بھی بانٹیں، لیکن ہماری زندگی میں جھوٹ ہی جھوٹ ہو، سچ نام کی شے نہ ہو، تو پھر بتاؤ کہ ہمیں جو ہے وہ غوث اعظم کا فیض کیسے ملے گا؟ جو کہتے ہیں کہ میں نے سارا مقام جو حاصل کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ میں نے سچ بولا ہے۔ تو اگر قادری فقیر ہو، ان کے ساتھ عقیدت رکھتے ہو، تو پھر اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو ختم کر دو اور سچ بولنے کی عادت اپنا لو۔ جب سچ بولو گے خدا کی قسم پھر جو تمانیت کا نور نصیب ہوگا اس کی لذتیں اپنی ہی ہوں گی۔ تو ایک دوسری بات یہ ہے کہ اتنا مقام جو حاصل کیا تو کہا درست العلم حتی صرت کتبہ، میں نے علم حاصل کیا ہے، اتنا علم حاصل کیا ہے کہ اس علم نے مجھے یہ سارے مقامات عطا کر دیے ہیں، مجھے یہاں تک کہ قطبیت کے مقام تک پہنچا دیا ہے۔ تو صاحبو یہ علم جو ہے، اس کا شوق، اس کا ذوق اور اس کی تڑپ جو ہے آج بہت کم نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے آج ہمارے جو مدارس ہیں وہ
غیر آباد نظر آتے ہیں، مساجد غیر آباد نظر آتی ہیں، تو آؤ ان مسجدوں کو، ان مدارس کو آباد کرو، اور دین کا جو علم ہے اس کو حاصل کرنے کی تڑپ جو ہے وہ اپنے دل میں موجود ہونی چاہیے۔ اور میرے آقا نے تو فرمایا تھا کہ 4 میں سے بننا، 5واں نہ بننا وگرنہ برباد ہو جائے گا۔ فرمایا ہو سکے تو میری شریعت کے عالم بننا، اگر عالم نہ بن سکو تو طالب علم بن جانا، اور اگر طالب علم نہ بن جاؤ تو کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ کے دین کو جو ہے وہ سننے والا بن جانا، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو پھر کسی عالم دین سے محبت کرنے والا بن جانا۔ تو آؤ ان مدارس سے محبت کیا کرو، ان علماء سے محبت کیا کرو۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن دیا ہے، اس جیسی کائنات میں کوئی کتاب نہیں ہے۔